السلام علیکم، میں ہوں نجم الوی اور واچنگ مائی ویلاگ چینل. اور خبر بہت گرم ہے. پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ مودی صاحب نے عمران خان کو خط لکھا تھا اور کہا تھا آئیے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور اپنے مسئلے مسائل حل کرتے ہیں. آخر مودی صاحب کا دماغ چینج کیسے ہو گئی؟ اتنی جلدی چینج ان میں کیسے آیا کہ وہ پاکستان میں خط و کتابات اور اب ملنے کی کوشش کر رہے ہیں اور فیوچر میں وہ آئیں گے پاکستان اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان کا ایک چکر لگائیں گے اور یہ کہ مختلف مسئلوں پہ بات کریں گے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ چائنا سے ہارنے کے بعد، چائنا سے پٹنے کے بعد اور اپنا علاقہ چائنا کے حوالے کرنے کے بعد انہوں نے سوچا ہے کہ فیوچر میں جو ہے اور علاقے ہمیں دینا نہ پڑ جائیں. تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ چائنا کے بغیر اب چارہ بھی نہیں ہے اور لڑ کے گزارا ہو نہیں سکتا چائنا کے ساتھ. وہ بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا سے لے کے امریکہ تک جتنے بھی ملک راستے میں پڑتے ہیں آدھے سے زیادہ انڈیا سے باہر نکلنے کے لیے چائنا کے اتحادی ملک ہیں. اور انہوں نے اگر اس خطے میں رہنا ہے تو انہیں چائنا سے اور سب سے بنا کے رکھنی ہوگی. اب یہ اس چیز کا فیصلہ کر لیا انہوں نے اور یہی وجہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے بغیر جو ہے وہ یورپ کے دوسرے ملکوں تک ان کی روڈ اور ٹرین سروس چل نہیں سکتی ہے اور سمندری راستے کے ذریعے جو ہے انہیں بہت مشکل ہوگی. اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ پاکستان سے تعلقات اچھے کر لینے چاہیے. لیکن عمران خان صاحب نے ان سے کہا ہے کہ اگر آپ پرانی پوزیشن پہ جاتے ہیں تب تو ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں ورنہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے ٹرمپ صاحب تھے. ٹرمپ صاحب جو تھے انہوں نے اچھی خاصی تھپکی دی ہوئی تھی کہ بھائی تسی جو چاہو اس علاقے میں کرو، اسی تاڑے نال ہیں. لیکن وہ نال کب تک رہتے ہیں؟ الیکشن میں ان کی چھٹی ہو گئی. اور جو بائیڈن جو آئے ہیں ان کا پروگرام یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے ملک کے اندر جو ہے ترقیاتی کام شروع کریں گے اور اپنے ملک کو ڈیولپ کریں گے جس طرح چائنا نے اپنے ملک کو ڈیولپ کیا ہے. لیکن سب سے مزے کی بات ہے جب امریکہ اپنے ملک کو ڈیولپ کر رہا ہوگا اور چائنا تو کر چکا ہے، وہ چائنا سے باہر نکل کے دوسرے ملکوں کو ڈیولپ کر رہے ہیں. اور یہی سوچ رکھتے ہوئے جو بائیڈن نے بھی سوچا ہے کہ بھی وہ بھی جو ہے دنیا کو جو ہے کوئی نیا تحفہ دیں. تو انہوں نے بھی جو ہے سی پیک ٹائپ کی، یعنی چائنا پاکستان سڑک یا سی پیک سمجھ لیں اس ٹائپ کے کوریڈور کا انہوں نے بھی کچھ بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اور وہ بھی مارکیٹ میں ایک بڑا پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں اور جس میں یورپ اور امریکہ دونوں شامل ہیں. میرے خیال سے یہ ہوگا کہ وہ یورپ میں جو سی پیک کا روڈ جا رہا ہے وہاں پہ جو ہے امریکہ اپنا روڈ بنا کے بیٹھ جائے گا اور وہ چائنا کو وہاں سے روکنے کا سوچ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ دنیا کی ساری دولت جو ہے وہ تو اس خطے میں ایشیا میں ہے. اور ایشیا کے اندر اندر ہی اگر بزنس کیا جائے، سارا بزنس تو ادھر ہے اور ادھر تو کوئی بزنس ہی نہیں ہے. یورپ تو بزنس کرتا ہے تو چیزیں خریدتا ہے لیکن ان کے اپنے ملک میں پروڈیوس کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے. اور وہ بھی جو ہے مرہون منت ہے چائنا کے، کیونکہ اپنے ملک میں وہ ٹی وی یا کوئی بھی ٹیکنالوجی الیکٹرانک چیز بناتے ہیں تو ان میں 70% پرزے جو ہے وہ چائنا سے امپورٹ کیے جاتے ہیں. اور چائنا سے امپورٹ کرنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ چائنا کی پروڈکٹ جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بہت سستی ہوتی ہے اور لیبر کاسٹ بھی اس کی اتنی زیادہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے چائنا کی ساری چیزیں سستی ہوتی ہیں، یعنی پارٹس وغیرہ. تو اس وجہ سے جو ہے چائنا کی اہمیت بہت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ چائنا میں جو ہے ان کے ملک میں لیبر کی کمی بھی نہیں ہے. اور آپ 3 کوالٹی یعنی 3 A B اور C کلاس کوالٹی کی چیزیں وہ بناتے ہیں. A کلاس جو ہے وہ یورپ میں چلی جاتی ہے، B کلاس جو ہے وہ ایشیا وغیرہ میں، اور C کلاس جو ہے فٹ پاتھوں پہ بک رہی ہوتی ہے. ایک ہی موبائل سیمسنگ کا یا کوئی بھی ہو 50-70% جو ہے چائنا میں ہی وہ اسمبلڈ ہوتا ہے، اس کے پرزے بھی چائنا کے ہوتے ہیں. تو چائنا کو کس طرح روکے؟ تو امریکہ کافی تک و دو میں لگا ہے. پہلے امریکہ نے سوچا تھا کہ انڈیا کو چائنا سے لڑوا دیں اور پھر ان کے آپس میں اور اس خطے میں جو ہے تباہی آ جائے. لیکن اگر ایٹمی وار ہو گئی تو یہ خطہ تو پورا برباد ہو جائے گا. تو چائنا نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا دوستی کریں. چائنا بھی فورس کر رہا ہے انڈیا کو اور کچھ مڈل ایسٹ وغیرہ کے ممالک بھی فورس کر رہے ہیں. لیکن مڈل ایسٹ وغیرہ کے جو ممالک ہیں وہ پاکستان اور انڈیا کا اصل مسئلہ تو حل کرتے نہیں ہیں. ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ دوستی کر لو دوستی کر لو. ان مڈل ایسٹ کنٹریز نے کبھی بھی کشمیر کے مسئلے پہ اپنا حصہ نہیں ڈالا. یعنی کشمیر کے مسئلے میں چائنا ہم سے زیادہ اچھی طرح جو ہے یعنی ہمیں فیور کرتا ہے. مڈل ایسٹ کنٹری جو ہے وہ تو ہمیں اسی طرح فیور کرتے ہیں جس طرح ان کے ملک میں لیبر پاکستان کی ادھر ادھر کی گئی ہوئی ہے اور وہ مسکین بنا کے رکھا ہوا ہے. اور آج جو ہے جب اپنا مسئلہ حل ہوا تو سب کو نکال دیا اٹھا کے. اور اب وہ یہی کر رہے ہیں کہ اپنے ملک میں اپنے ملک کے لوگوں کو اب جاب زیادہ سے زیادہ دیں گے. ان کے ملک میں آبادی بڑھ گئی ہے تو وہ ان لوگوں کو جاب دیں گے. اور انہوں نے اپنے رولز وغیرہ بھی چینج کر دیے ہیں. جو کفیل وغیرہ کا سسٹم تھا وہ بھی ختم کر دیا ہے. پھر یہ چیز بھی انہوں نے
اوپن کر دیے کہ بھئی آپ کسی ایک کے پاس بن کے کام نہیں کر سکتے، اور کوئی بھی کمپنی آپ کا پاسپورٹ نہیں رکھ سکتی ہے. جب آپ مانگے کمپنی آپ کو پاسپورٹ بھی دے گی، ساری فیسلٹیز بھی دے گی، اور اگر آپ کو کہیں اور اچھی جاب مل جاتی ہے تو آپ وہ والی جاب چھوڑ کے دوسری جاب کر سکتے ہیں. ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوگا جس میں کسی ایک کے پاس آپ بانڈ ہو. یہ بہت اچھا کام ہوا ہے، اور یہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ ان کے اپنے لوگوں کو اب رکھا جائے گا جاب پہ. لیکن یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ فیوچر میں جو ہے مڈل ایسٹ کا جو وہ تیل کی جو بادشاہ تھی اب وہ ختم ہو رہی ہے، اور اپنے ملک میں اگر وہ دوسری ٹیکنالوجی لیتے ہیں تو وہ یورپ لینے نہیں دے گا. اگر یورپ گاڑیاں بناتا ہے اور ساری گاڑیاں انہیں کو بیچتا ہے تو وہ ان کے ملک میں گاڑیوں کی ٹیکنالوجی تو دے گا نہیں. اپنے ملک میں گاڑیوں کی ٹیکنالوجی کے لیے ٹیکنالوجی خریدنا پڑتی ہے، اور وہ جو ٹیکنالوجی مارکیٹ میں ہوتی ہے بکنے کے لیے وہ گاڑیاں ہوتی ہیں جو فلاپ جاری ہوتی ہیں، تو ان کی کمپنی ان کی ٹیکنالوجی بیچ دی جاتی ہے. اب چائنا نے روبر گاڑی کی ٹیکنالوجی لی تھی، انڈیا نے فیٹ یا ایمبیسڈر گاڑی کی ٹیکنالوجی لی تھی، اور اسی ٹیکنالوجی پہ آج تک وہ گاڑیاں بنا رہے ہیں، اور اچھی بھی گاڑیاں بنا رہے ہیں. تو اس طرح ملکوں کے پاس ٹیکنالوجی آتی ہے اور اس میں پھر اپنی کچھ رد و بدل کرتے ہیں، اسمبل کچھ لوگ ملک کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو مودی صاحب جو ہیں وہ بہت ہی بلبلا رہے ہیں اب پاکستان سے دوستی کرنے اور بات کرنے کے لیے، اور پاکستان جو ہے اس کو تو اب کوئی فکر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہری بات ہے چائنا کا جب تک مفاد ہے پاکستان کے ساتھ، اور وہ تو فیوچر میں تقریباً 50 سال تک یا 100 سال تک جو ہے وہ پاکستان سے ہو کے گزرنا پڑے گا، جب تک کوئی نئی ٹیکنالوجی یا میگنیٹک فیلڈ میں یا کیا کہتے ہیں گریوٹی کے اگینسٹ کام کرنے والی کوئی ایسی پلیٹ ایجاد ہو جائے جو خلا میں معلق ہو کر چلے. تب تک تو یہ ہر حال میں جو ہے پاکستان کی اہمیت رہے گی، کیونکہ پاکستان ایسی جگہ بیٹھا ہے کہ اس کو کراس کرے بغیر آپ یورپ میں جا ہی نہیں سکتے. چائنا نے اگر یورپ میں جانا ہے تو پاکستان کو کراس کرنا پڑے گا اسے، اور مڈل ایسٹ جانا ہے تب بھی پاکستان. انڈیا کو اگر یورپ میں جانا ہے تو پاکستان سے ہو کے جانا پڑے گا. تو جب تک حالات اچھے نہیں ہوں گے ہم ان کو جگہ کیوں دیں گے. اب مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی کسی طرح یہ جھگڑے وغیرہ ختم کیے جائیں، اور سی پیک میں وہ اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور پاکستان ان کو ویلکم کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ آئیں اور آپ سی پیک میں شامل ہو جائیں، اور اپنے ملک سے ایک روڈ نکالیں، واگا بارڈر سے ہائی وے بنا دیں یا کرتارپور سے ہائی وے بنا دیں، اور آپ بھی جانے کو تیار ہیں. آپ سیدھے جائیں ایران اور پھر یورپ تک اپنی ٹرین لے جائیں، کچھ بھی ٹریڈ لے جائیں. تو یہ ساری راستے کھل تو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے کشمیر کا. اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا تو پھر بارے نیارے ہو جائیں گے. دونوں ملک کی عوام تو ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے، زبان، کلچر، کپڑے، کھانا پینا سب انڈین اور پاکستانی سب سیم ہی ہے. اور باقی ظاہری بات ہے بہت سے ملک ایسے ہیں جو غیر مسلم کنٹری ہیں، ان سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، دوستی چل رہی ہے، جیسے چائنا ہو گیا، امریکہ ہو گیا. یہ سب مسلمان تھوڑی غیر ملکی کنٹری غیر ملکی ہیں، یعنی دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، لیکن ہمارے تعلقات تو پھر ہندوؤں سے کیوں نہیں ہو سکتے. ہندوؤں سے بھی اچھے تعلقات پہلے ساری زندگی تو رہتے رہے تو اور رہیں گے. لیکن یہ کہ ایک دوسرے کو خیال تو کرنا پڑتا ہے، ورنہ اس کے بغیر جو ہے کام چلتا نہیں ہے. تو میرے تو دلی خواہش ہے کہ بھئی انڈیا پاکستان کے حالات اچھے ہیں اور انڈیا بھی سی پیک میں شامل ہو جائے، لیکن سب سے پہلے انڈیا کو جو ہے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا پڑے گا. اور کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پہلے پرانی والی پوزیشن پہ انڈیا جائے، اور اس کے بعد ٹیبل پہ بیٹھ کے جو ہے کشمیر کا مسئلہ حل کرے. اور جہاں تک عمران خان کی بات ہے تو یہ انتظار مت کریں کہ عمران خان جا رہے ہیں. عمران خان اگلے 5 سال بھی عمران خان ہی رہیں گے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے. یہ جہانگیر ترین اور یہ عمران خان کا جو ڈرامہ چل رہا ہے یہ سب اسکرپٹڈ ہے، اور ایسی کوئی نہیں. تعلقات دونوں کے اچھے ہیں، اور اپوزیشن کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پیپلز پارٹی میں کوئی لیڈر بچا نہیں ہے. اور اگر زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ بلاول لیڈر بنے گے تو زرداری صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ بلاول اگر الیکشن میں کھڑے ہوئے، پریزیڈنٹ الیکشن میں اگر کھڑے ہوئے تو ان کو کن نعروں سے نوازا جائے گا. یہ ساری باتیں جانتے ہیں پیپلز پارٹی والے، اور ان نعروں کی وجہ سے جو ہے بلاول زرداری کو شاید حکومت نہ ملے، وہ اتنے پاپولر نہ ہوں اور زیادہ ان پاپولر ہو جائیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ نون لیگ کا اگر کوئی بھی آدمی الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے جس کا نون لیگ سے تعلق ہے تو اس کو کن نعروں سے نوازا جائے گا آپ کو خود پتہ ہے کہ بھئی ان کے لیڈر نے جس طرح پورے ملک کو لوٹ کے گئے ہیں، اور آنے والے وقت میں اور بھی کیس کھلیں گے، اور اتنے بڑے بڑے محل لیے بیٹھے ہیں. اور بیٹی صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے پاس تو بھئی ایک پائی کی بھی جائیداد نہیں، میں تو بہت ہی غریب ہوں. ٹھیک ہے بھئی مان لیتے ہیں، کیا کیا جائے، لیکن ہم لوگ اندھے تو ابھی نہیں ہوئے ہیں. دوسری چیز آنے والے الیکشن میں سب سے بڑے جو کام ہوگا، آج کل جیالوں کی ضرورت نہیں ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. آج کل جلوس جلسوں میں کوئی نہیں آتا. ہر کسان، کھیتی باڑی کرنے والا، رورل ایریا میں جو لوگ رہ رہے ہیں،
رورل ایریا میں یعنی گاؤں دیہات میں جو لوگ رہ رہے ہیں، سب سے بڑی تعداد تو ان کی ووٹوں کی ہوتی ہے، اور ان سے ووٹ لینے کے ان کے علاقے کا زمیندار جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کبھی سجے پاسے دباتا ہے تو کبھی کبے پاسے دباتا ہے کہ بھئی مجھے ووٹ دو ورنہ میں گردن ہی دبا دوں گا. تو اسے ڈر کے جو ہے، اور اس سے اس کا قرضہ اتنا چڑھا ہوتا ہے زمیندار کا ان ہاریوں کے اوپر کہ وہ بیچارے ان کو ووٹ دیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ہار بھی جائیں تب بھی وہ انہی سے بدلہ لیتے ہیں کہ تم لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا، تو وہ مجبور ہیں اس کو جتوانے پہ. لیکن یہ ہے کہ اب ان لوگوں کو بھی عقل آ رہی ہے. اب یہ لوگ جو ہے الیکشن میں آتے ہیں، جیتتے ہیں، لیکن ان ہاریوں کو کچھ نہیں دیتے. اپنے علاقے میں اسکول وغیرہ بناتے ہیں تو وہاں پہ گائے بھینسیں بندھی ہوئی ہوتی ہیں. آپ خود ٹی وی پہ 1000 بار دیکھ چکے ہیں، لیکن اس کا ہوا کیا یہ آپ کو کبھی نہیں پتہ چلتا، کیونکہ سارے پبلک تو سو رہی ہے بھائی. لیڈران تو ہمارے سو رہے ہیں، پبلک جاگ رہی ہے، لیکن پبلک کھجا رہی ہے بیٹھی ہوئی کہ ہم کیا کریں. تو یہ ساری باتیں ہیں. گائے بھینسیں پچھلے دنوں آپ نے ایک پروگرام میں ٹی وی میں ایک حفیظ شیخ نے کوئی اور ہے وہ کیا کہتے ہیں، نام میں بھول گیا، وہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ بھئی اسکولوں میں جو ہے اور کلاس روم میں جو ہے بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، اور وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کا یہ حلقہ ہے اور یہاں پہ جو اس طرح بھینسیں وغیرہ بندھی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں، اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یہ ساری چیزیں جب الیکشن جب شروع ہوں گے تو یہ دوبارہ گائے بھینسیں اور کہیں گے کہ یہ پچھلے دور میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو دیکھ لو. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ سوچتے ہوئے آج کل نالوں کے کنارے جو لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، آپریشن ہو رہا ہے، وہاں پہ ہائی وے وغیرہ بنائے جائیں گے. کیونکہ پاس میں آپ کو پتہ ہے کراچی جو ہے وینس کا سمت دے رہا تھا اور وہاں پہ کشتیاں نکل آئی تھیں. اور سب سے بڑی بات ہے آج کل جو اتنی جلد بازی میں جو صفائیاں اور سب کچھ لگے ہوئے ہیں کہ بارش آنے سے پہلے دوبارہ وہ حال نہیں ہو جو پیچھے ہوا تھا کراچی کا، کہ کراچی جو ہے وینس کا سمت دے رہا تھا. اور وہ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ علاقے ڈوبے تھے جہاں پہ یہ وہ لوگ رہتے ہیں جن لوگوں نے اس شہر کو برباد کیا ہے. یعنی ڈیفنس اور کلفٹن جو ہے وہاں ہر گھر میں 4 4 5 5 6 6 فٹ پانی کھڑا ہو گیا تھا اور آمد و درفت مشکل ہو رہی تھی. اور یہ 7 8 گھنٹے تک پانی کھڑا ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے یہ اتنی بھگدڑ مچی ہے اور بڑی صفائیاں ہو رہی ہیں. اور مزے کی بات یہ غریب علاقوں میں پانی نہیں، اس دفعہ پچھلی دفعہ امیر علاقوں میں پانی بھرا تھا، اس لیے ان کی آنکھیں کھلی ہیں، ورنہ ابھی بھی یہ کام وام نہیں کرتے. اب نالوں والوں کی صفائی کریں تو اب پتہ چلا ہے کہ بڑے بڑے ہائی رائز بلڈنگیں جو نالوں کے اوپر بن گئی ہیں. اور سپریم کورٹ نے بھی اس طرح اس دفعہ جو ہے تھوڑا سا اسکرو ٹائٹ کیا ہے کہ ہر حال میں آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، ورنہ سندھ میں گورنر راج لگا دیا جائے گا. اور چیز کو ڈرتے ہوئے نواب مراد سعید صاحب نے جو ہے آج کل اچھے اچھے فیصلے کر رہے ہیں. ویسے مراد سعید صاحب بہت اچھے ہیں، ہمارے چیف منسٹر، اور اللہ ان کو لمبی زندگی دے. ویسے تو کرونا چل رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کرونا وائرس کی بیماریاں جو ہے غریبوں کی قسمت میں آتی ہیں، امیروں کی قسمت میں تو آتی نہیں ہیں. ان کے پاس بڑے بڑے علاج ہوتے ہیں. کھانسی بھی آتی ہے تو لندن بیچارے بھاگ جاتے ہیں، اور کھانسی نہ بھی آئے، کوئی بیماری ہو یا نہ ہی ہو، جھوٹا سرٹیفکیٹ دے کے اور لندن چلے جاتے ہیں. اور جب نکلتے ہیں تو حشاش بشاش نکلتے ہیں، اور پاکستان کی عوام کو جو ہے منہ چڑھاتے ہوئے نکل رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں نے بیوقوف بنا کے نکلا ہے. جس طرح ساری زندگی تم لوگوں کو بیوقوف بنا کے میں نے ووٹ حاصل کیے ہیں، اس طرح میں بیماری کا بھی جھوٹے سرٹیفکیٹ وغیرہ دے کر نکل سکتا ہوں. اور جب میں الیکشن جب ہوئے تھے تو اسی تو گئے نہیں تھے بھائی. کلاس میں ساڑھے پراواں نے سارا امتحان وغیرہ دیا تھا اور ڈگری ہمیں مل گئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ ان کی ڈگریاں بھی جعلی ہیں. اور آج کل جو بھی الیکشن کمیشن کے پاس آتا ہے وہ اس سے کبھی قل واللہ سن لیتے ہیں، کبھی آیت الکرسی سن لیتے ہیں. اور پچھلے دنوں آپ کو دیکھا کہ بھئی یہ آیت الکرسی قل واللہ وغیرہ بھی نہیں آتی ہے. آپ کے رائٹ سائڈ پہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں. اور میں تو نجم الوی اور یو آر واچنگ مائی ویلاگ چینل، اور آئندہ بھی ہم آپ کے سامنے آتے رہیں گے. بس کرونا وائرس کا زمانہ ہے، اب ہمیں کل کا نہیں پتہ. بھئی کرونا وائرس بڑی خطرناک بیماری ہے. ایک زمانہ تھا کہ پہلے کاؤ ڈیزیز آئی، پھر برڈ فلو آیا، پھر کیا کہتے ہیں یہ طاعون آیا، ایک بیماری ہے جو چوہوں میں ہوتی ہے، وہ آ چکی ہے. اب کرونا وائرس کا زمانہ ہے، اور انسان جو ہے اتنا ظالم ہے کہ ایسے ایسے ہتھیار بناتے ہیں کہ اگر یہ کرونا وائرس اگر یہ کسی کیمیکل ویپن کے طور پہ یوز کیا گیا ہے تو اس کا اپنا زیادہ نقصان ہوا ہے. اس وجہ سے کہ غریب علاقوں میں جہاں پہ زیادہ آبادی، انہوں نے سوچا تھا کہ اس کی آبادی تھوڑی سی کم کر دیں گے تو یہ کم کھائیں گے تو زیادہ سے زیادہ ہمیں کھانا بھیجیں گے، اور ہمارے یہاں کھانا پینا سستا ہو جائے گا، کیونکہ سارا کھانا پینا تو چائنا اور پاکستان اور انڈیا کھا جاتے ہیں. یہ سوچتے ہوئے انہوں نے وہاں پہ پھیلانے کی کوشش کی تھی، لیکن بیچارے وہاں پہ پانی وانی تو آتا نہیں. اب کرونا وائرس وہاں کیسے رہتا ہے بھائی؟ ہر آدمی کے پاس سے ایسی ایسی بدبو آتی ہے کہ کرونا وائرس بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی میں پاک صاف جگہ جاؤں گا. یہی وجہ ہے کہ اٹلی امریکہ ادھر ادھر جو ہے زیادہ کیجولٹی ہوئی ہیں، اور ایشیا وغیرہ میں پرسنٹیج کے حساب سے کم ہوئی ہے. دنیا کی سب سے بڑی آبادی چائنا کی ہے، انڈیا کی ہے، اور پاکستان اور ملیشیا کی ہے. ان ملکوں میں پرسنٹیج یورپین اور امریکن کے حساب سے کم ہے. یعنی
इंतकाल फरमा जाने वालों की निस्बत कम है। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो इसी हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ भी कोरोना वायरस है, और मैं इस वक्त यूरोप में बैठा हूँ, और यूरोप इस वक्त सबसे डेंजर जगह हो चुकी है। जिस तरह इंग्लैंड का आपने सुना था कि भाई इंग्लैंड सबसे ख़तरनाक तीसरी किस्म आ गई है कोरोना वायरस की। ऐसा लगता है जैसे बुखार की किस्में, पहले मलेरिया का बुखार हुआ, फिर इन्फ्लुएंजा हुआ, तो फिर बर्ड फ्लू हुआ, तो पता नहीं है कौन सा कुत्ता फ्लू है या क्या फ्लू है, लेकिन अगले एक दिन का पता नहीं है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि भाई अगर हम हुए तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके सामने जो है इसी किस्म की वीडियो जली कटी बनाएंगे। और आजकल ज़माने भी ये आने वाले वक्त पता नहीं क्या है भाई, साल से घर में बैठे हैं कोरोना वायरस की वजह से। अब पता नहीं कल कब बादल छटेंगे और कब बाहर निकलेंगे। वैसे वैक्सीन वगैरह तो लोगों को लग रही है। कोई कहता है मेरे सर में दर्द है वैक्सीन लगा, कोई कहता है टांग में दर्द हो गया है। तो अब ये भी सुना है कि भाई क्या कहते हैं 3 दफ़ा वैक्सीन लेंगे तब जाके इससे जान छूटेगी। लेकिन मेरे ख्याल से अगले 10 साल तक दुनिया इसी तरह जो है छुप के रहेगी कोरोना वायरस। हाइड एंड सीक का खेल जो है ये चलता रहेगा कोरोना वायरस से। लेकिन कोरोना वायरस ने बता दिया है कि मैं बिल्कुल बारीक सा कीड़ा हूँ, लेकिन बड़े बड़े सुपर पावर को जो है मैंने साइड पे लगा दिया, थल्ले लगा दिया है। तो यही बात है, अल्लाह ताला का जब डंडा चलता है ना, तो वो बड़े बड़े फन्ने खां जो हैं उनको इंग्लैंड भागने का भी मौका नहीं मिलता है। और इसका इलाज जो है इंग्लैंड में नहीं है, बल्कि अनकरीब जो है इंग्लैंड जो भागे हैं वो वहाँ की कोरोना वायरस से वापस यहाँ भाग के आ जाएंगे और सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि हाय रे किस्मत, में इतना पैसा लेकर गया तो मेरे काम नहीं आया, सारे पैसे जब्त हो गए। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग आप अपने मुल्क से तो बाहर ले जा सकते हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग है। लेकिन बाहर से जब आते हैं ना, वो मनी लॉन्ड्रिंग होता है। जब आप अपने मुल्क से बाहर इंग्लैंड वगैरह पैसे ले जाते हैं तो वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होता है, क्योंकि वो अपने मुल्क में पैसा आने देते हैं। लेकिन जब वही पैसा उनके मुल्क से आप अपने मुल्क में लाएं तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस चलते हैं। यही वजह है कि इंग्लैंड वगैरह अमेरिका वगैरह बड़े खुश होते हैं ऐसे लोगों से, और ऐसे ही लोगों को हमारे थर्ड वर्ल्ड मुल्कों में बिठाते हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह में ऐसे ही लीडरों को बिठाते हैं जो कि अपने मुल्क का पैसा, मादनियात, प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए अपने पूरे पूरे गोल्ड के पहाड़ बेच दें, अपने सारे स्कूल जो हैं वो ब्रिटिश स्कूल से लिंक कर लें, सारा कुछ बेच बाज के सारा पैसा उनके मुल्क वापस ले आए। वो ऐसे लोगों को बिठाते हैं। अभी तक अकल में बात नहीं आई है, हम घूम फिर के उन्हीं बेवकूफ़ों को वोट देते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो हमारा ग्राई है। ओ भाई, आपका ग्राई है लेकिन आपको दे तो कुछ नहीं रहा है। आप ऐसे आदमी को वोट दें जो आपके बारे में सोचता है। आज तक किसी लीडर ने टीवी पे बैठ के टेलीफोन पे लाइव आपसे बात की है? नहीं। एक इमरान खान ही है जो आपके सामने लाइव बातें सुन रहा है, आप उसको बातें भी सुना रहे हैं कि भाई क्या कहते हैं, एक खातून ने जैसे उन्हें फ़ोन किया और कहा कि भाई आप हमें इस दफ़ा घबराने की इजाज़त दे दें, क्योंकि हर दफ़ा तो आप कहते हैं कि भाई घबराना नहीं है। ज़ाहिर बात है घबराना का है, जब कोरोना वायरस से नहीं घबरा सके और इतने बड़े बड़े वायरस हमारे यहाँ आके चले गए, हम नहीं घबराए तो कैसे घबराएंगे। अब गांधी चले गए, कायद आज़म चले गए, लियाकत अली ख़ान चले गए, अय्यूब खां चले गए, और बहुत से खां जो हैं वो बस चांद तारा पे पहुँच चुके हैं। और अल्लाह ताला सबको हफ्ज़ ईमान में रखे और जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मुकाम अता करे। और कुछ लोगों को तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से बुलंद मुकाम अता करे, लेकिन जा ही नहीं रहे बेचारे, वरना मैं तो खुद अल्लाह ताला से सिफारिश कर रहा हूँ कि भाई इन्हें क्या कहते हैं आला मुकाम दे। लेकिन ये है कि वो खुद जा नहीं रहे हैं और मुसीबत बने हुए बैठे हैं। खैर क्या किया जा सकता है, सियासत बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन आप लोग अपने वोट का अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो आपकी तरक्की होगी, और अगर सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके बच्चे जो है आने वाले वक्त में जाहिल ही रह जाएंगे। क्योंकि आपके स्कूलों में तो भैंस आइंदा भी इस दफ़ा भैंस बनी भी है, अगली दफ़ा जो है पोल्ट्री फार्म बना होगा आपके स्कूलों में। खैर, मैं हूं नजम अलवी और वॉचिंग माय वीलॉग चैनल। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं तो आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक पे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी देखें और थोड़ा सा उन्हें अकल आए कि वोट देने के लिए इमरान खान को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि इमरान खान के अलावा और कोई तो नज़र नहीं आ रहा है। वरना फिर आपकी मर्ज़ी है भाई, आप बिलावल जरदारी को दें और बिलावल जरदारी को आप वोट दें। बिलावल जरदारी भी ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं और इंशाल्लाह वो भी सब कुछ अच्छा करेंगे। अच्छे तो सब होते हैं बेचारे, लेकिन नीचे वाले बस काम नहीं करने देते बेचारे, क्या करें। खैर, सब्सक्राइब करें, थम्स अप यानी लाइक करें मेरे चैनल को, और कमेंट्स में लिखें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और इस वक्त मैं यूरोप के एक शहर में हूँ और बाहर जो है माइनस टेम्परेचर है। अभी अभी मैं बाहर से आया था तो मुझे कोट उतारने की भी जो है फुर्सत नहीं मिली। खुदा हाफिज़।